السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1000 کا مقابلہ ایک رات مجھے دو، میں مالک سے راز و نیاز تو کروں۔ میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح، مالک میرے والد بھی شہید، بھائی بھی شہید، نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا، تو اب میری باری ہے۔ تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع دو، اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں ساری رات عبادت کی تھی۔ مجھے موقع دو، دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے۔ یہ دو لوگ کہنے لگے کہ کوئی موقع نہیں۔ حر بن یزید پیچھے سے بولا، کہنے لگا نہیں، بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو، تمہیں دینا پڑے گا۔ موقع دیا حر بن یزید نے، پھر منت کی، کہا حضور آپ مہربانی کریں مان جائیں۔ امام حسین نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، گھر والوں کو بلایا، فرمایا دیکھنا سی کی آواز باہر نہ آئے، خبردار سی کی آواز نہ آئے۔ امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا، لیکن خیال رکھنا۔ امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے، میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہے۔ صبح جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا۔ 10 محرم جمعہ کا دن جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے۔ سورہ شمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ تو حر بن یزید نے اور شمر سے کہنے لگا واقعی حسین سے لڑو گے، پتہ نہیں کون ہے۔ یزید کہنے لگا، حر بن یزید نے کہا پھر میرا فیصلہ بھی سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ پہلی فتح ہی دیکھیں، ایڑی لگا کر یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور اپنا سر بھی سب سے پہلے اسی شخص نے کٹایا جس کا نام حر بن یزید تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ صبح جب مجاہد کا وقت آیا، پتہ کون کون تھے؟ کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے۔ عباس بن علی، حضرت عباس کہا جاتا ہے، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے تھے۔ عباس بن علی بھی تھے، ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن علی بھی تھے۔ یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں۔ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا، یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت جناب زینب یہ امام حسین کی بہن تھی، ان کے 2 بچے تھے، اون و محمد۔ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نہیں، پہلے بھائی نہیں جائیں گے، پہلے بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھائی تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا، کہا میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا تو یہ دیکھے کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹا آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا تو دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو۔ اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی تو اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے، 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے۔ 19 لوگوں کو ایک بار میں قتل کیا، درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ ایک دفعہ آئے، کہا چچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے تو یہ سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لاؤ۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے کے میدان میں نکلے۔ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، پھر ایک تیر ان کے گلے میں لگا،
حضرت امام حسین دوڑ کے آئے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی، کہنے لگا تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں، کھلی آنکھوں سے۔ کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے، حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا۔ امام حسین باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا، خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ کچھ نے لکھا ہے بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ حضرت عباس کا بازو کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے، بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے۔ تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا، گھوڑے پر سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے، کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو، لوگ امام حسین کے ایسے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے، کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ میری بہن، ان بزدلوں کو جرک ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے کی، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، تو جا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے خون بہہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے، اور پھر بولے امام حسین، کہنے لگے مالک تو اب بتا حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو بتا، تو پھر ایک آواز آئی، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، جو تو اللہ سے راضی اللہ تم سے راضی۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ حسین کا سر کاٹے، نیزے پہ سر چڑھا کے جسم کربلا میں پڑا ہے، گھوڑوں پہ عورتوں کو بٹھایا اور چلے میدان میں یزید کے دربار میں۔ ابن زیاد نے بڑی بدتمیزی کی، یزید نے بھی کی، بلکہ یزید نے چھڑیاں مار رہا تھا امام حسین کے لبوں پہ، تو نعمان بن بشیر صحابی بول پڑے، کہنے لگے یزید بدبخت ہاتھ پیچھے کر، اللہ کی ذات کی قسم میں نے کئی بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی تھی۔ لشکر جب پہنچا تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا ہے۔ جناب زینب بولی، نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی اتنے صدمے میں، پر جناب زینب بولی اللہ اکبر اس انداز میں بولی، پہلے قرآن کی آیت پڑھی، پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے، کہتا ہے عزت ہے یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا، وقت گزرنے دے۔ جب حضرت بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبینہ صحابی پاس بیٹھے اور کہتے جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا اور کہنے لگے کیا علی آ گئے ہیں؟ یہ آواز تو علی کی لگتی ہے۔ جبریل امی بول رہے ہو جیسے، حکمت کی گوہر رول رہے ہو جیسے، جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ یزید نے حکومت کی، شرابیں عام ہوگی، خلاف خانہ کعبہ جلا، اس نے حملہ کیا مسجد نبوی پہ، 3 دن گھوڑے باندھے، صحابہ کو نکال دیا، اس نے اپنا امام مقرر کیا، پھر لیکن امت نے اس کو قبول نہیں کیا، پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک رسوا ہے، لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ شاہ مشرقین کی، نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کے زمانے میں زور ہے منشور، آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ جزاک اللہ خیر۔ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور